نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لے لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ دور جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا۔ ایک دفعہ اگر مرد بگڑ بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا تھا۔ نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا۔ اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا جائے، یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں نہ تجھے طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش رہیں تا آن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ بھی خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، الطلاق مرتان۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس دستور کو ختم کرنے کے لیے 2 بار رجوع کا حق دے دیا اور تیسری بار بالکل ان کا رشتہ ختم کر دیا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ طلاق 2 بار ہے۔ اب بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہی کے خلاف ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو شرع سے مذاق قرار دیا گیا ہے۔ اب طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو حالت طہر میں جس میں اس نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو اس میں وہ 1 بار طلاق دے، یعنی الگ کرنے کے لیے 3 دفعہ طلاق دینا ضروری نہیں، 1 دفعہ طلاق دینے سے بھی بیوی الگ ہو جاتی ہے۔ یعنی مسنون طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر ہو، حالت حیض نہ ہو، اور حالت طہر میں جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو اس میں شوہر بیوی کو طلاق دے۔ اب 1 دفعہ طلاق دے دی، اب عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب پہلا طہر گزرے گا اور حیض ختم ہو جائے گا تو دوسرا طہر شروع ہو جائے گا، پھر حیض ختم ہوئے، تیسرا طہر شروع ہو گیا، حیض شروع ہوئے اور ختم ہوئے۔ یہ ہے عدت۔ اب ان 3 مہینوں میں شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عورت ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی۔
اور اگر بیچ میں رجوع کر لیا تو گھر ان کا پھر بس جائے گا، اور اگر عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی اور ایک طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ عدت گزرنے کے بعد نکاح وہ کر سکتے ہیں اور عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت 3 ماہ یعنی کہ 3 حیض ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دی، 3 مہینے کی عدت پوری ہو گئی، رجوع نہیں کیا، طلاق ہوگی، اب اسے کوئی خیال آیا تو اس نے دوبارہ نکاح کر لیا، پھر 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی اور اسی طرح طلاق دی، 3 مہینے گزر گئے، عدت ختم ہو گئی اور رجوع نہیں کیا تو 2 طلاق ہو گئی، اب بھی نکاح وہ کر سکتے ہیں یا عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ اب 2 سال بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، اب ہمیشہ کے لیے عورت شوہر سے الگ ہو گئی، اب وہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتی، ہاں اس صورت میں کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرے، پھر وہ شخص اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے یا فوت ہو جائے تو اب یہ عورت پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکے گی، جس کے بارے میں مزید جو ہے وہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ اب یہ مصنون طریقہ تھا ایک طلاق سے علیحدگی کا۔ 2 طلاق سے علیحدگی یہ ہے کہ 1 مہینے میں طہر کی حالت میں طلاق دی، حیض سے فارغ ہوئی، عورت 3 مہینے کی عدت نہیں گزری، مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، اگلے طہر میں پھر دوبارہ طلاق دے دی اور پھر عدت پوری گزر گئی اور بیوی الگ ہو گئی، یعنی 2 طلاق سے علیحدگی اس طرح ہوئی۔ 3 طلاق سے علیحدگی یہ ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دے کر 3 مہینوں میں پورا عمل کرنا اور پھر بعد میں 3 مہینے عدت کے گزارنا، اور پھر پورے 6 ماہ میں عورت ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ مصنون طریقہ تھا، لیکن بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ طہر میں طلاق دینے کے بجائے حیض کی حالت میں طلاق دیتے ہیں۔ اب طلاق ہو تو جائے گی لیکن یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ دفعہ طلاق کا لفظ بولنا مکروہ ہے۔ یہ 3 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے 3 دفعہ کہا تو بھی طلاق ہو گئی اگر اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی جس میں رجوع کیا جا سکے، طلاق دی اور مہینے کے اندر 2 یا 3 مہینے کے اندر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، اس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اب طلاق بائن، یہ بھی طلاق کی دوسری قسم ہے۔ بائن کا مطلب ہے الگ کرنے والی، یعنی اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا، یعنی تیسری طلاق بائن ہوتی ہے۔ یعنی یہاں فرمایا جا رہا ہے تصریف بإحسان، یعنی یہ تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں نافذ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم نافذ کرتے وقت یہ واضح فرما دیا تھا کہ یہ ان کا اپنا حکم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کرتے وقت ہرگز یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا حدیث ہے، نہ ہی کسی قرآنی آیت سے آپ نے استدلال فرمایا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے بے خوف ہو کر بکثرت اسے یعنی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا شروع کر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت قانون یہ حکم فرمایا کہ میں آئندہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کروں گا،
اور یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے باز آ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم شرعی نہیں بلکہ قانونی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں۔ یہ فتویٰ ایسے لوگوں کو سزا کے لیے تھا، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شرعی حکم کو بدل دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم شرعی نہیں بلکہ تعزیری تھا۔ اگر یہ حکم شرعی ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے ابتدائی خلافت سے جاری فرمانا چاہیے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شرعی حکم کو بدلا نہیں بلکہ یہ حکم ایسے خطا کار لوگوں کے لیے نافذ کیا جو بیک وقت 3 طلاقیں دیتے تھے۔ رجوع کے سلسلے میں شریعت نے جو رعایت دے رکھی تھی وہ آپ نے ان سے سلب کر لی، گویا یہ قانون وقتی تھا جو سزا کے طور پر نافذ کیا گیا تھا۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لے لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ یعنی حق مہر بھی اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً زیور، کپڑے وغیرہ جو خاوند اپنی بیوی کو بطور ہدیہ دے چکا ہو، کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینا عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہدیے واپس لینے والے کہ اس فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو کہہ کر پھر اسے چاٹ لے۔ طلاق دینے والے شوہر کے لیے یہ اور بھی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے جو اپنی بیوی کو ہدیہ دیا تھا، رخصت کرتے ہوئے بجائے مزید کچھ دینے کے اس سے پہلے تحائف کی بھی واپسی کا مطالبہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں ناچاکی کی صورت پیدا ہو جائے یا ہونے کا خدشہ ہو اور وہ سمجھے کہ شاید حسن معاشرت کے متعلق ہم اللہ کی احکامات بجا نہ لا سکیں گے اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو، تو عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہو کر یا اپنی طرف سے کچھ مال دے کر، خواہ وہ خاوند ہی کا دیا ہوا ہو، اسے طلاق نہ دینے پر رضامند کر لے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس خیال سے بھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہبہ کر دی تھی۔ پھر اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوں اور عورت بہرحال اپنے خاوند سے اپنا آپ چھڑانا چاہتی ہو تو جو زر فدیہ وہ آپس میں طے کر لیں وہی درست ہوگا، اور وہ رقم لینے کے بعد مرد اسے طلاق دے دے گا۔ عورت پر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں طلاق کے ساتھ ساتھ خلا کے احکامات کو بھی واضح کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خاوند کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، جو باغ ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہاں کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور طلاق دے دو۔ یہ ضروری نہیں کہ زر فدیہ اتنا ہی ہو جتنا حق مہر تھا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ لینے کو فقہا نے مکروہ سمجھا ہے، اور اگر معاملہ آپس میں طے نہ ہو سکے تو عورت عدالت کی طرف رجوع بھی کر سکتی ہے۔ اس صورت میں تمام حالات کا جائزہ لے کر عدالت جو فدیہ طے کرے گی وہی نافذ العمل ہوگا، اور عورت اس وقت تک اس مرد سے آزاد نہ ہوگی جب تک وہ زر فدیہ ادا نہ کر دے اور وہ مرد یا اس کی جگہ عدالت اسے طلاق نہ دے دے۔
پھر آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے نافذ کردہ احکامات ہیں اور حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔